راجہ خرم نواز یہاں پہنچے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے گزشتہ انتخابات میں جیتے ہوئے امیدوار تھے، لیکن اس دفعہ ہوا کچھ یوں کہ ان کو پارٹی بدلنی پڑی اور ان کی جانب سے بطور آزاد امیدوار جو ہے الیکشنز میں حصہ لیا گیا، جس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر جو معاملات ہیں، چونکہ انہوں نے شکست دی تھی تحریک انصاف کے علی بخاری کو، جبکہ دوسری جانب شعیب شاہین کو شکست دی بظاہر جو ڈاکٹر طارق فضل چودھری تھے ان کی جانب سے، اور جو NA46 تھا وہاں پر انجم عقیل خان مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے، انہوں نے شکست دی تھی عامر مغل کو۔ تو اب آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ اہم جو کیس ہے اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ تمام تر جو امیدوار ہیں ان کو طلب کیا گیا ہے وہ پہنچیں، اپنا جواب طلب کروائیں اور جمع کروائیں، اور اس حوالے سے جو الیکشن کمیشن کے پاس بھی یہ تمام تر لوگ جا چکے ہیں اور بتا چکے ہیں یہ سارا کیس۔ اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جب ہم نے دیکھا گزشتہ سماعت میں تحریک انصاف کو بڑی کامیابی ملی، جب ان تینوں امیدواروں کے یعنی کہ راجہ خرم نواز اس وقت مسلم لیگ نون کا حصہ ہے بطور آزاد امیدوار، ان کی جانب سے جو الیکشنز ہیں جیتے گئے، جس کے بعد ان کی جانب سے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی گئی۔ بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ یہ حصہ ہوں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر طارق فضل چودھری مسلم لیگ نون کے NA47 سے جیتے ہوئے امیدوار یہ بھی پہنچ چکے ہیں سماعت کے لیے، اور باقی جو امیدوار ہیں ان کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی پہنچیں گے۔ اور تو جی یہ مناظر ہیں، ان ظاہر ہے وہ ایک پرائیویٹ کانورسیشن میں تھے تو ہم ان سے مزید بات نہیں کر پائے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر جو ہے وہ سچویشن بنی ہوئی ہے، کس طرح سے مختلف جو امیدوار ہیں ان کو طلب کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری کو آپ نے دیکھا، جو راجہ خرم نواز ہیں ان کو آپ نے دیکھا، دونوں NA48 اور NA47 کے جیتے ہوئے امیدوار ہیں یہاں پہنچے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ دیر میں پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ بھی یہاں پہنچیں گے، اور عدالت نے جو تینوں امیدواروں کی جیت کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کینسل کیا، اس پر سماعت ہوگی، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کو جو باقاعدہ طور پر ایک فائدہ ہونے جا رہا ہے اس فیصلے سے، اس عدالت سے ایک جو ثمرات ہیں وہ ملیں گے۔ فیصلہ جو ہے ممکنہ طور پر تحریک انصاف کے حق میں ہوگا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر جو ہے وہ صورتحال بن چکی ہے اس وقت۔ تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور باقی جو جماعتیں ہیں ان کے بھی امیدوار جہاں پہنچ رہے ہیں۔ ہائی کورٹ میں ایک اہم سماعت ہوگی جس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ تحریک انصاف اسلام آباد کے تینوں جو حلقے ہیں وہاں پر چونکہ جیتی تھی لیکن ان کو ہرا دیا گیا، اس کے بعد فارم 45 ہاتھ میں لیے تینوں امیدوار، جن میں علی بخاری، اس کے ساتھ ساتھ شعیب شاہین اور عامر مغل تینوں پہنچے تھے عدالت میں، اور عدالت کی جانب سے ان کو ریلیف دیا گیا، اور تینوں نشستوں پر جو جیتے ہوئے امیدوار تھے ان کے جو نوٹیفیکیشنز ہیں ان کو کینسل کر دیا گیا تھا۔ آج ایک فیصلہ ہوگا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ دیر پہلے راجہ خرم نواز پہنچے ہیں، اور ابھی جو ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہیں وہ پہنچے ہیں۔ میڈیا نمائندگان کے کیمرے تیار ہیں ان سے بات کرنے کے لیے، سوالات کرنے کے لیے، لیکن وہ ایک نجی ملاقات میں مصروف ہیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح وہ آ چکے ہیں۔ صحیح صاحب کیا کہیں گے آپ نے نوٹیفیکیشن جو ہے معطل کر دیا ہے ہائی کورٹ کے اوپر؟ دیکھیے جی، ہائی کورٹ ظاہر ہے اختیار آئینی ادارہ ہے تو اس کے فیصلے بالکل ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ جو پاکستان کا آئین کہتا ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت الیکشن ٹریبیونل، الیکشن کمیشن آف پاکستان اناؤنس کر دیتا ہے تو اس کے بعد وہ ٹریبیونل بھی ہائی کورٹ کا درجہ رکھنے والی ایک انڈیپینڈنٹ عدالت ہوتی ہے، لہٰذا اس کے بعد تمام الیکشن میٹرز اس صوبے کے جس کے ٹریبیونل بنے ہوتے ہیں وہ ریفر کیے جاتے ہیں ٹریبیونلز کو۔ تو ہمارا اسلام آباد کا جو ٹریبیونل ہے تینوں حلقوں کا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اناؤنس کر دی ہے، اور وہ 17 فروری کا اناؤنس ہوا ہے، اور آنریبل جج صاحب نے جو فیصلہ دیا اس میں انہوں نے لکھا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا شروع میں کہ ٹریبیونل جو ہے وہ اناؤنس ہو چکا ہے، لیکن جب میں کورٹ میں فیصلہ وربل اناؤنس کر چکا تھا اس کے بعد میرے اسٹاف نے مجھے بتایا کہ الیکشن ٹریبیونل بن چکا ہے، لیکن چونکہ فیصلہ میں نے اناؤنس کیا تھا تو لہٰذا ایک ڈیٹ کے بعد دوبارہ آج میں سنوں گا، تو مجھے امید ہے
کہ جیسے پاکستان بھر کے تمام الیکشن میچز ٹریبیونلز کو ہائی کورٹ سے ریفر ہو گئے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ ٹریبیونل کو ریفر ہوگا. بہت شکریہ. ٹریبیونل کے سامنے فارم 45 لے کے جا رہے ہیں آپ؟ یقیناً جی، مجاز فورم ہے، جب وہ مانگیں گے بالکل لے کے جائیں گے. تھینک یو. بہت شکریہ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوال بڑا اہم تھا، یہ پوچھا گیا کہ کیا ٹریبیونل کے سامنے فارم 45 لے کے جائیں گے. یہ دعویٰ ہے تحریک انصاف کے تمام تر امیدواروں کا کہ فارم 45 پر نتائج کچھ اور ہیں، فارم 47 پر نتائج کچھ اور ہیں، جس پر ایک سوال بھی صحافی نے پوچھا ڈاکٹر طارق فضل چودھری سے، جس پر ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر عدالت کی جانب سے فارم 45 مانگا جاتا ہے تو وہ باقاعدہ طور پر جو فارم 45 ہے اس کو بھی جمع کروا